الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به ولا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک امت ہے جو گزر چکی ہے اور ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا.
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے یہ کائنات وجود پذیر ہوئی ہے. ایک مکان ہے اور ایک زمان ہے. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہم کسی چیز کو اس کا وجود تسلیم کرتے ہیں جب وہ کسی مکان میں اور کسی زمان میں موجود ہوتا ہے. کسی خاص وقت میں اور کسی خاص جگہ پر جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اس کا وجود تسلیم کرتے ہیں. اس میں جو مکان ہے وہ جامد ہے، وہ رکی ہوئی چیز، وہ ٹھوس چیز. لیکن زمان جامد نہیں ہے، وہ مسلسل متحرک چیز ہے، وہ ہر وقت حرکت کر رہا ہے. جیسے جیسے لمحہ لمحہ گزر رہا ہے زمان آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا سفر اس طرح سے ہے کہ ایک لمحہ موجود ہے جس میں ہم موجود ہیں. تو جو لمحات گزر گئے وہ ماضی کہلاتے ہیں، جو ابھی آنے ہیں وہ مستقبل کہلاتے ہیں. اور اس طرح سے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ ماضی ہے ہمارے زمانے کا، زمان کا کچھ ماضی ہے، کچھ حال ہے اور کچھ مستقبل. ہر وہ چیز اور ہر وہ واقعہ جو مستقبل ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے حال بنتا ہے اور پھر حال کے بعد ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو جاتا ہے. جب وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہوتا ہے تو اس کو پھر ریکال کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے یا اس کو یاد کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا. اور یہ اس کے لیے باقاعدہ ایک علم وجود میں آ گیا کہ جتنے واقعات ماضی میں ظہور پذیر ہوتے رہے ان واقعات کی تعیین کے لیے، ان کے وقت کی تعیین کے لیے اور پھر واقعات کی ترتیب کے لیے اور ان کی تنظیم کے لیے ایک خاص علم وجود پذیر ہوا. اس علم کو علم تاریخ کہا جاتا ہے. یہ تاریخ کا علم ہے کہ جہاں آپ واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کا تعین بھی کرتے ہیں، اس کی ابتدا اور انتہا کی بات بھی کرتے ہیں، پھر دوسرے واقعات کے ساتھ اس کا موازنہ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ واقعات کی ترتیب اور تنظیم جو ہے وہ ماضی میں اس طرح سے تھی. وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ. اور ماضی یہ کہا جاتا ہے کہ قومیں جو ماضی کو بھول جاتی ہے وہ اپنا مستقبل سنوار نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کے اندر بہت سارا سامان عبرت موجود ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ہدایت کے پہلو ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بھول جائیں گے تو آپ مستقبل میں اپنے وجود کے بقا کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اور اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماضی کو یاد رکھیں. لہذا تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے. یہ فقرہ بھی آپ نے بڑا عام سنا ہوگا. اور ماضی کو بھول جانے والی قومیں اپنا مستقبل خراب کر بیٹھتی ہیں، یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا. اس اعتبار سے تاریخ کا علم بہت اہم علم ہے اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. قومیں جنہوں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے وہ اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہیں، اور ماضی سے جڑنے کے لیے تاریخ کا بیان، تاریخ کا
علم ہونا، تاریخ کا تجزیہ کرنا، تاریخ کا جائزہ لینا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ قرآن کے اندر تاریخ بیان ہوئی ہے، باقاعدہ ایک علم ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے تذکیر بایام اللہ کہا، ایک نام دیا تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں اور ایسی تفصیل ہے ان کی کہ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ، تاریخی واقعات کے ساتھ، اور خاص طور پہ ان 6 اقوام کا تذکرہ تو قرآن حکیم یا 7 کا کہہ لیجئے، ان کا تذکرہ تو قرآن حکیم بار بار کرتا ہے، جو اقوام خطہ عرب سے تعلق رکھتی تھیں اور تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کی تباہی کے اسباب اور ان کی تباہی کی تفصیلات قرآن بار بار تذکرہ کرتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماضی کے بہت سارے واقعات بیان کیے، اور ماضی کے واقعات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا قرآن نے کبھی بھی کسی واقعے کو بطور کہانی کے نہیں سنایا۔ یہ نہیں کبھی ہوا کہ قرآن آپ سے کہے کہ آؤ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، قرآن آپ کو قوم عاد کی کہانی سنا دے، قرآن آپ کو قوم سمود کی کہانی سنا دے، قوم نوح کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس کی کہانی سنا دے۔ قرآن کہانی سنانے کے لیے کبھی واقعہ بیان نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کے واقعات پڑھیں، آپ کو بار بار تذکرہ تو ملتا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ قوم موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ایک کہانی بنانا چاہیں تو واقعات کے تسلسل، اور جیسے میں نے عرض کیا جس کا نام تاریخ ہے، میں نے شروع میں آپ کو ڈیفینیشن بتائی، جس علم کا نام تاریخ ہے کہ واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی تاریخ کا تعین کیا جائے، ان کے وقت کا تعین کیا جائے، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اس کے ساتھ پھر اس کے بعد کون سا واقعہ ہوا، اس سے پہلے کون سا واقعہ ہوا، یہ ترتیب، یہ تنظیم اور یہ وقت کا تعین، یہی تو تاریخ کہلاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن میں یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو کہیں بھی ہمیں نہ وقت کی تعین ملتی ہے، نہ واقعات کی ترتیب ملتی ہے، واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماضی کے جتنے واقعات بیان کرتے ہیں اس کا مقصد کبھی کہانی سنانا نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی عبرت کا پہلو، کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات۔ اور قرآن میں بھی جتنے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے وہ سوائے عبرت کے اس کا کوئی اور، آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو کنسولیڈیٹڈ اور یوں کہہ لیجئے کہ اکٹھا بیان جس کہانی کا ہوا ہے، سب سے بہترین بیان جس کو قرآن خود احسن القصص کہتا ہے کہ سب سے بہترین بیان ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو ایک ہی صورت کے اندر، اور وہ کافی حد تک تسلسل کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں تسلسل بھی ہے، لیکن اور اس میں ایک ترتیب بھی نظر آتی ہے، لیکن وہاں بھی واقعات کی پوری تعین موجود نہیں، بس کہیں سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، پھر اس کے بعد اگلا ٹکڑا ہے، پھر اس کے بعد اگلا ٹکڑا ہے، اور پھر قرآن اسی صورت میں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو قصے قرآن سناتا، یہ قصے سنانا نہیں ہے۔ سن لیجئے، قرآن میں چونکہ قصص کا لفظ آیا ہے اور قرآن نے اس کو احسن القصص کہا، ایک ہوتا ہے قصص، ایک ہوتا ہے قصص، قاف پر زبر اور کاف پر زیر، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قصص جو ہے وہ قصے کی جمع ہے، قصہ کہانی کو کہتے ہیں، اور قصے کی جمع ہوتی ہے قصص، لیکن بعض صورتوں میں قصص بھی اس کی جمع آتی ہے، اور قرآن میں ایک سورۃ القصص ہے، پھر قرآن نے سورہ یوسف کے اندر اس کو احسن القصص کہا ہے۔ اس لیے یہ اکثر علماء کی بحث رہتی ہے کہ یہاں پہ جو قصص بیان ہوا ہے یہ قصے کی جمع ہے
یا پھر یہ مصدر کے طور پر بیان ہوا ہے؟ یہ اس کی کیا حیثیت؟ تو جن لوگوں نے اس کو قصے کی جمع کہا ہے انہوں نے کہا قصص بھی جمع آتی ہے، قصص بھی آتی ہے، لہذا یہ قصص قصے کی جمع ہے۔ قرآن نے احسن القصص کہا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہترین قصہ ہے، بہترین کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، کہانیوں میں سے بہترین کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک، اللہ اعلم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں یہ قصص قصے کی جمع کے طور پر نہیں آیا۔ قصہ یقص کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور یہاں قصص مصدر کے طور پر آیا ہے اور اس کا مطلب ہے بیان۔ احسن القصص کا مطلب ہوگا کہ یہ بہترین بیان ہے، یعنی جو کوئی بیان ہو سکتا ہے دنیا جہان کے بیانوں میں سے بہترین بیان سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کی کہانی کا بیان ہے۔ اور بیان ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ڈسکرائب کرنا، کسی چیز کو کسی کی ڈسکرپشن دینا، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ القصص جو ہے وہ بھی مصدری معنوں میں ہے اور اس میں بھی مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو قرآن کا جو بیان کرنا ہے یہ تو قرآن کا بنیادی مقصد ہے، تبیین، بینا یبین و تبیین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ڈیوٹی سونپی گئی تھی۔ قرآن خود بھی تبیین فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں۔ تو بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، اور قصص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا، بیان کرنا۔ لہذا قرآن میں جتنی تاریخ ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاریخ کی ہے، بیان کی ہے، وہ کہانی نہیں سنائی، وہ کچھ حقائق کا بیان کیا ہے، کچھ حقائق کو بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد کہانی سنانا تھا ہی نہیں، وقت کی تعیین اس کا مقصد تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے آپ جب تاریخ مرتب کرتے ہیں تو تاریخ کے واقعات کی آپ تعیین نہیں کر سکتے کہ کب پہلا ہوا کب بعد میں ہوا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، سیرت کے اندر بھی دو طرح کے واقعات، ایک وہ سیرت جو قرآن اور حدیث سے لی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن بھی تو بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر سیرت بیان ہوئی ہے۔ لہذا وہ جو قرآن اور حدیث سے اخذ ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ تو صحیح ہے، اس کے اندر تو ترتیب ہے، اس کے اندر وضاحت ہے، لیکن جو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوئی بلکہ تاریخ کا حصہ ہے، علم تاریخ کا حصہ ہے، جس میں وقت کی تعیین، وقت کا، اس کا کسی واقعے کا ابتدا، واقعے کی انتہا، واقعات کی ترتیب، واقعات کی تنظیم، جس کا اس علم کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے واقعات کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو تاریخ سے، علم تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا جب آپ سیرت کے طالب علموں سے پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان ہوئی ہے، جو سیرت ترتیب دی گئی ہے، یہ حدیث کے اسلوب پر ہوئی ہے یا تاریخ کے اسلوب پر ہوئی ہے؟ تو یہ طلبہ علم کو یہ سوال کنفیوز کر دیتا، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب اگر کہہ دیں حدیث کے اسلوب پر ہوئی ہے تو پھر واقعات کے اندر اختلاف کیسا، اور اگر ہم کہہ دیں کہ یہ تاریخ کے اسلوب پر ہوئی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی استنادی حیثیت مشکوک ہو جاتی۔ لہذا یہ سوال اگر آپ کسی طالب علم سے کریں تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ تھا، وہ ساری کی ساری قرآن یا حدیث کے اندر بیان ہو چکی ہے، اور حدیث کے اسلوب پر ہوئی، اس کے اندر کوئی
فرق نہیں ہے اتھینٹسٹی اور اس کی استنادی حیثیت کے اندر، لیکن کچھ حصہ وہ ہے جو واقعات ہے، واقعات کی تعیین کی گئی ہے، اس کی ترتیب لگائی گئی ہے، لہذا اس ترتیب کے اندر تقدیم تاخیر ممکن ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے، لہذا وہ جو حصہ ہے وہ تاریخی اسلوب پر بیان ہوا ہے، اور وہ جو تاریخی اسلوب پر بیان ہوا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی ایسی ہدایت کی بات نہیں ہے کہ ہم اگر اس کو اس واقعے کو پہلے مان لیں یا اس کو بعد میں مان لیں، کسی واقعے کو تسلیم کر لیں یا اس کے استنادی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے نہ تسلیم کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس سے فرق پڑتا تھا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور اللہ کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر، اور آپ کے جو راوی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حدیثی اسلوب کے تحت اور حدیث کے استنادی اصولوں کے تحت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کر دی، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب جو بات میں اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے قرآن کی تاریخ ہو، وہ بھی اصل میں ڈسکرپشن ہے، بیان ہے، اور چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ما قبل کے واقعات بیان کیے ہوئے گئے ہوں، دونوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ صرف اور صرف ہدایت، نصیحت اور عبرت کے پہلو ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں، وہ بتانا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا سورہ یوسف کے اندر، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ قرآن جو بھی بیان کرتا ہے لقد کان فی قصصہم، اور یہاں بھی قصصہم نہیں کہا، قصوں کے اندر نہیں، کہانیوں کے اندر نہیں، فی قصصہم، ان کے بیان کے اندر جہاں کہیں واقعہ بیان ہوا ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو، چاہے وہ واقعہ ان اقوام کے واقعات ہوں جو قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، وہ صرف اس لیے قرآن نے بیان کیے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان ہے، عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں۔ اور اگر میں اور آپ ہم سب مل کے بیٹھ جائیں، تاریخ کے واقعات کے اوپر بحث شروع کر دیں، میں کہوں یہ واقعہ فلاں وقت شروع ہوا تھا، آپ کہیں نہیں فلاں وقت نہیں شروع ہوا تھا، یہ تو فلاں وقت شروع ہوا تھا، میں کہوں یہ فلاں وقت مکمل ہوا تھا، آپ کہیں نہیں یہ فلاں وقت مکمل نہیں ہوا، یہ تو کسی دوسرے وقت میں مکمل ہوا تھا، ہم یہ آپس میں بحث شروع کر دیں تو اس کا تعلق نہ قرآن کے علم تاریخ سے ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علم تاریخ سے۔ یہ علم تاریخ یہ ماضی کا حصہ بن چکا، اس کے لیے قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، تلک امت قد خلت، یہ امت گزر چکی، واقعہ گزر گیا، وہ اپنا وقت گزار چکے، اچھے تھے تو گزر گئے، برے تھے تو گزر گئے۔ اللہ اکبر، لہا ما کسبت، ان کے جو اعمال جو انہوں نے کیے ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، جس امت نے جو عمل کیا وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اللہ اکبر، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے، جو تم کر رہے ہو یہ اعمال تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے کیا ہوا کوئی عمل، تاریخ میں بیان ہونے والا کوئی واقعہ، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایک واقعہ ہے، وہ ختم ہو چکا، تاریخ کا حصہ بن گیا، اور آپ اس کو بنیاد بنا کے اپنے عمل کی بنیاد رکھیں، اور آپ اس تاریخ کے واقعے کی وجہ سے اپنا صرف عمل کی بنیاد نہ رکھیں بلکہ پورا مسلک کھڑا کر دیں۔ قرآن کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی تعلیم ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، امت گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
تمہارے اعمال، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ان کے اعمال کی فکر نہ کرو۔ وہ اعمال گزر گئے، ان کے اعمال کی فکر نہ کرو، وہ اچھے تھے کہ برے تھے۔ ہاں اگر ذکر کرنا ہو تو ایک حدیث ہے جس کے بارے میں بھی بعض اوقات اس کی استناد کی بحث چلتی ہے کہ وہ سندن صحیح ہے یا اس کے اندر بھی کوئی ضعف ہے، کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اگر آپ نے تذکرہ کرنا ہو کسی گزرے ہوئے آدمی کا، فوت شدہ آدمی کا، فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، ویسے اصول تو یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ان کے اعمال پر بحث نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاں اگر ذکر کرنا ہو تو اذکروا محاسن موتاکم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اچھی باتیں کر سکو تو وہ یاد کیا کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم، سبحان اللہ، اچھی اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، اچھائی کی باتیں، نیکی کی باتیں، وہ اگر آپ کر سکتے ہو تو ان کے بارے میں کرو، وگرنہ بری بات ان کے بارے میں نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، یہ تو تھی تاریخ کے بارے میں قرآن کی تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، ولا، اور فرمایا ولا تسالون عما كانوا يعملون، وہ جو کرتے رہے، کسی نے اچھا کیا، کسی نے برا کیا، کوئی واقعہ کسی کی غلطی تھی، کسی کی غلطی نہیں تھی، یہ تم سے پوچھا کس نے؟ یہ تمہارا سوال ہی نہیں، یہ تمہارا مسلک ہی نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہی نہیں ہے، یہ تمہارے پرچے کا سوال ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ آخرت میں۔ تم سے یہ بات کسی نے پوچھنی ہی نہیں، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا، یہ بات آپ سے کسی نے نہیں پوچھنی۔ قرآن نے یہ آیت 2 مرتبہ دہرائی ہے، قرآن نے ایگزیکٹلی وہی آیت، بغیر کسی شوشے کی تبدیلی کے۔ آیت نمبر 134 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 141 سورہ بقرہ، یہ دونوں آیات یہ سیم، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، یہ امت گزر گئی اور جو گزر گیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا، اچھا تھا یا برا تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ آپ نے اگر کوئی اچھی بات کسی کی کرنی ہے، اگر ہے کوئی اس کی اچھی بات تو کر لو، اذکروا محاسن موتاکم، اگر کرنی ہے کوئی اچھی بات کر لو، وگرنہ اس کی بات ہی نہ کرو۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ ولا تسالون عما كانوا يعملون، قبر کے اندر بھی جو سوال پوچھے جانے ہیں اس میں یہ نہیں پوچھا جانا کہ یہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اس لیے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ جو آج ماضی بن رہا ہے، آج جو ہمارے ہاتھوں تاریخ بن رہی ہے، آج میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ یہاں پہ موجود ہیں، یہ تاریخ بن رہی ہے، ہماری زندگی تاریخ کا حصہ ہو جائے گی۔ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو گزرے ہوئے واقعات ہیں، گزرے ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم نے یہ پتہ نہیں کہاں سے، قبر کے اندر سوال کیا ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، اللہ اکبر، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ کہیں یہ سوال ہے کہ ماضی کے لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو سوال موجود نہیں۔ پھر آپ آخرت کے جتنے سوالات ہیں ان سارے سوالات کی فہرست بنا لیں۔ قرآن نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر اس بات کی ضرورت کہاں سے آ گئی کہ کیا جاہل، کیا عالم، کیا پڑھے لکھے، کیا کم پڑھے لکھے، اور کیا عالم نما، ایک ہاہاکار مچی ہے، فلاں ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا،
فلاں نے فلاں کے حق میں لکھ دیا وہ اچھا ہے، فلاں نے فلاں کے خلاف لکھ دیا وہ برا ہے۔ آپ نے پوری تاریخ کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کر لیا اور حق اور باطل کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ فلاں عالم نے لکھ دیا، جتنا مرضی نیک ہے، جتنا مرضی متقی ہے، اس کی کسی کتاب کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کی کسی کتاب کے ترجمے کو بنیاد بنا لیا۔ یہ چونکہ وہ کتاب تاریخ کی ہے، اس کے اندر ترجمے کا معاملہ ہے، لہذا ایک پورا سوشل میڈیا اور پوری ایک لہر چلی، پوری ایک کمپین چلی کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی نمازی کتنا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ حاجی کتنا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کتنے ہیں، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ وہ صاحب تقویٰ کتنا ہے، بس اس نے فلاں کے بارے میں یہ بات کر دی، لہذا اس کا مطلب ہے یہ تو فلاں ہے، اس کے اوپر فتوے جڑ دیے جاتے ہیں اور حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جس بات پہ ایک دوسرے کے اوپر سیخ پا ہو رہے تھے، تم نے جس بات پہ ایک دوسرے کے اوپر حق اور باطل کے فتوے جڑ دیے تھے، ان کے بارے میں تو تم سے پوچھا ہی نہیں جانا، لیکن یہ جو فتویٰ تم نے جڑا ہے نا، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ تمہارا اپنا عمل ہے، یہ تمہارا عمل ہے۔ تم نے اگر کسی کو کہا کہ وہ کافر ہو گیا تو پتہ ہے کتنا بڑا جرم کیا تم نے، اتنا بڑا جرم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا، یہ ہمارا اپنا عمل ہے، اس کے بارے میں ہم پکڑے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کافر کہہ دیا، من قال لاخیہ کافرا، کسی نے اپنے بھائی کو، مسلمان کو کافر کہہ دیا، اس کو کوئی اس کی بات نہیں پسند آئی، تاریخ پر تبصرہ نہیں پسند آیا، کوئی وجہ ہو گئی، وہ کہتا ہے یہ تو کافر، انا للہ و انا الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد باء احدہما، ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ کہا ایک نے دوسرے کو ہے، وجہ اس کی کوئی بنائی ہے، کوئی اس نے تاریخ کے واقعے پر تبصرہ کیا ہوگا، کوئی معاملہ ہوا ہوگا، اس نے اس کو کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہنے والا اور جس کو کہا جا رہا ہے دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو گیا۔ اگر تو وہ کافر ہے واقعی جس کو کہا جا رہا ہے تو پھر تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور ہم نے اس کو بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک بالکل عام سی روش بنائی ہوئی ہے، کافر کہنا اور لعنت کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ایسی ایک عام روش ہے۔ اور پھر ایسے ایسے الفاظ ایک دوسرے کے لیے کہ آدمی پڑھ کے اس منبر کے اوپر وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے۔ اور لعنت، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، وہ کہتا ہے فلاں پہ لعنت، وہ کہتا ہے نہیں فلاں پہ لعنت، وہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت، کیا سب پہ لعنت، جو یہ کہے وہ بھی، اس کی جو یہ نہ کہے اس پر بھی لعنت، کیا لعنت کا معاملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جو شخص کسی کو لعنت کر دے نا، ہم تو ویسے کسی کو لعنت کرنی ہو تو وہ شخص ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہ چاہے کبھی پیچکس ٹھیک کام نہ کر رہا ہو تو ہم اس کے اوپر بھی لعنت کر دیتے ہیں، کوئی پرزا کام نہ ٹھیک کر رہا ہو اس کے اوپر بھی لعنت، کوئی مشین کام نہ کرے اس کے اوپر بھی لعنت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے نا تو لعنت ضائع نہیں ہوتی، لعنت آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے، آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے، آسمانوں سے راستہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کو علم ہونے کے باوجود بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک لعنت ہے جو کسی نے کسی کے اوپر کی ہے، وہ یہاں آسمان میں پھرتی ہے، وہ راستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کے اوپر یہ لعنت کی گئی ہے یا جس چیز پہ اوپر لعنت کی گئی ہے، کیا وہ لعنت کا مستحق ہے؟ اگر تو وہ مستحق ہے تو وہ لعنت واپس اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جس پر لعنت کی گئی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے
اللہ کو علم ہونے کے باوجود فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے یہ لعنت کی گئی وہ مستحق نہیں ہے لعنت کا، تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ واپس کہنے والے پر ڈال دو۔ لہذا لگے رہو کافر کہنے، لگے رہو لعنتیں کرنے۔ ہم نے اس دین کو سمجھا کیا ہے؟ اوہ اللہ کا دین قرآن ہے، اللہ کا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بس۔ اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، جس کو ہم کتاب و سنت کہتے ہیں، یہ ہے دین، یہ ہے نیوکلیس۔ اس دین کے اوپر کاربند رہ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا کتاب اور میری اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ اور اس کا مفہوم مخالف، لازماً گمراہ ہو جاؤ گے جب تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے۔ ہم نے اگر آج تاریخ کو بنیاد بنا کر ایک دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ میں درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ رہ گئی وہ بات کہ ہم اس تاریخ کی بنیاد پر کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ کبھی قرآن کے بھی خلاف ہوتا ہے اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ یہ تو اگلی سطح کا جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر بات کرنی ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تو تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر آپ کو اللہ کا قرآن بتا رہا ہو کہ تاریخ میں گزرے ہوئے صحابہ کرام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، چاہے وہ مہاجروں میں سے ہوں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، چاہے ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں، قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں، اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی، جن کو اللہ نے کامیابیوں کی نویدیں سنا دی۔ آپ کی تاریخ کا تبصرہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں، جن کے بارے میں قرآن کہے لقد رضی اللہ عن الذین یبایعون تحت الشجرہ، عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ان سارے اہل ایمان سے جس نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 1400 صحابہ کرام تھے اس موقع پر، جن کے لیے قرآن یہ کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دنیا والوں اگر کسی نے ایمان لانا ہو تو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے، پھر ہدایت ملے گی۔ جن کے لیے قرآن بار بار سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہو، آپ اپنی تاریخ کے تبصرے کے دوران ان کو بھی لپیٹ میں لے لیں، اور قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔